نعمان صاحب، میرا ایک سوال اور ہے آپ سے. پہلے تو آپ مجھے بتائیں، 2 سوال ہیں بس، اتنا صحیح ٹائم دے دیں آپ. پہلا سوال یہ ہے کہ بحریہ کا ٹوٹل رقبہ کیا ہے، ٹوٹل کتنے ایکڑ پہ ہے، 22 کلومیٹر کتنا ہے. اور سیکنڈلی یہ ہے این او سی کی ابھی بہت باتیں چل رہی ہیں، این او سی میں بھی کلیئر نہیں ہوں، مجھے بھی پتہ کرنا ہے اور ہمارے ویورز کو بھی پتہ کرنا ہے، جاننا چاہتے ہیں کہ این او سی کیا ہے. اس کو تھوڑا سا ڈسکرائب کریں کہ این او سی کس چیز کی ہے. یہ دونوں سوال ایک دوسرے سے انٹر لنک ہیں. سب سے پہلے آپ کا سوال ہے کہ بحریہ کا موجودہ رقبہ کیا ہے. بحریہ کے موجودہ رقبہ سے بہتر ہے تھوڑا سا میں اس کو ڈسکرائب کروں گا. این او سی سے ایسوسیٹ رقبہ ہم کر لیں. بحریہ ٹاؤن انتظامیہ نے جب سپریم کورٹ میں 2019 میں جو کیس اینڈ ہوا مارچ میں، اس میں جو اپنا لے آؤٹ پلان دیا تھا وہ 27,000 ایکڑ کا تھا، جسے سپریم کورٹ نے کٹ کر کے 17,000 ایکڑ پہ مہیت کر دیا. تو یہ تو بحریہ ٹاؤن کراچی کا آلموسٹ جو موجودہ سیلیبل ایریا ہے وہ 17,000 ایکڑ ہے. ٹھیک ہے. جس میں 16,896 ایکڑ کو ایس بی سی اے سے این او سی لی. آپ پوچھ رہی ہیں کلومیٹرز میں کتنا ہے، تو جنا کی جو کلومیٹرز کو آپ دیکھتے ہیں، جو جنا جس پہ ہے، جنا ایونیو، یہ آلموسٹ ابرار ایونیو تک 45 to 47 کلومیٹرز بنتا ہے. پھر اس کے بعد ابرار ایونیو ہے جہاں بحریہ گرینز ہے، 61، 62، 63 ایکسپیکٹڈ ہے، اور کچھ فلیٹ سائٹس کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے جو نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم کا انیشیٹو تھا لاسٹ گورنمنٹ کا، اس کے مطابق وہاں کچھ فلیٹس بن رہے ہیں. تو بحریہ ٹاؤن کی رائٹ لیفٹ کی ڈائمنشن ڈفرینٹ ہے. کہیں پہ یہ 8 کلومیٹر میں ہے، کہیں پہ 7 کلومیٹر ہے، کہیں 15 کلومیٹر ہے، پر تھرو آؤٹ اسٹریٹ کلومیٹرز کو ہم دیکھتے ہیں تو یہ 50 ابو ہے. ٹھیک ہے. دوسرا آپ کا سوال ہے کہ این او سی کیا ہے. این او سی جو ابھی زیر بحث ہے اور ہر آدمی اس پہ اپنی رائے دے رہا ہے، اس این او سی کو سمجھنے کے لیے آپ کو سندھ گورنمنٹ کے بائی لاز کو سمجھنا ہوگا. بحریہ ٹاؤن کراچی سندھ کے شہر کراچی اور حیدرآباد موٹر وے کے درمیان ایک لینڈ پہ واقع ہے. یہاں کے لاز کے مطابق جب بھی آپ کوئی پروجیکٹ بنانا چاہتے ہیں اور بنا کے بیچنا چاہتے ہیں تو اس کو اسٹارٹ کرنے سے پہلے اس کی تمام ڈاکیومنٹس ایز پر ایس پی سی اے لا آپ کو سبمٹ کرنی ہوتی ہے ایس پی سی اے میں، سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی میں. ٹھیک ہے. جسے اسکروٹنی کرنے کے بعد، تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد وہ آپ کو ایک این او سی دیتا ہے جسے این او سی فور سیل اور این او سی فور ایڈورٹائزمنٹ کہتے ہیں. پر بحریہ ٹاؤن کراچی کے جب سے آغاز ہوا آج تک اس کو ایس پی سی اے سے این او سی کے لیے اس نے رجوع پراپر نہیں کیا. ابھی جب جنوری 2019 میں ناصر حسین شاہ صاحب کے اسٹیٹمنٹ کے بعد بحریہ ٹاؤن نے سپریم کورٹ کی ہدایت کے مطابق اپنا لے آؤٹ پلان بنا کے ایم ڈی اے میں سبمٹ کیا، جس کا پبلک نوٹس ہوا، اس کو اپروو کیا گیا. پھر وہی اپروول گئی ایس پی سی اے کے اندر، اور جو چیز ابتدا میں 2013 میں ہونی چاہیے تھی وہ بحریہ ٹاؤن انتظامیہ نے 2022 میں جا کے کی. تو ان کو این او سی فور سیل اور این او سی فور ایڈورٹائزمنٹ ملا، اور اس کے ساتھ تمام ڈیٹیلز بتائی گئی کہ کون کون سے ایریا سیلیبل ہیں اور کون سے ناٹ فور سیل ہیں. بہت واضح طریقے سے اس این او سی کو پبلش کیا گیا، پریسنٹ کے نام کے ساتھ، کمرشل ایریاز کے ساتھ، اور جو امیونٹیز بحریہ نے دی ہوئی ہے، مسجد ہے، پارک ہے، ہاسپٹل ہے، گیلریز ہیں، اور ڈینزو ہے، تھیم پارک ہے، یہ تمام چیزیں نوٹ فور سیل ہیں، اس این او سی کے اندر بتائی گئی. ٹھیک ہے. پر موجودہ بحریہ ٹاؤن کا محل وقوع اس این او سی سے بہت بڑا ہے. اس کو آپ انڈرسٹینڈ میں چاہوں گا تمام ویورز ہمارے کریں دیکھنے والے، کہ یہ پہلی این او سی ہے، یہ پہلا ایک ایسا قدم ہے جو بنیادی طور پہ آغاز میں ہی لینا چاہیے تھا، پر بحریہ انتظامیہ اس کو اس وقت نہ لے سکی. کیا مائنڈ سیٹ تھا وہ بہتر جانتے ہیں، پر آج بھی لینے کے بعد انویسٹر حضرات اور وہاں کام کرنے والے جو بھی ریئل اسٹیٹ سے وابستہ ہیں، ایجنٹس ہو گئے جو وہاں رہائش اختیار کیے ہوئے ہیں، ان سب کو ایک سیکیورٹی فیل ہوئی اور ان کی انویسٹمنٹ سیف ہو گئی، ایک اور اسٹیپ پہ چلی گئی. اس کے ساتھ جو موجودہ بحریہ ٹاؤن ہے
آنے والے وقتوں میں یہ آغاز ہے. اب بحریہ اسی طرح اگلا لے آؤٹ سبمٹ کرے گا ایم ڈی اے میں, اس کی اپروول لے گا. اسی طرح دیگر پریسنٹس جو رہ گئے ہیں, چونکہ اس این او سی کے بعد مجھے بھی کئی کالز موصول ہوئی, کچھ ایسے پریسنٹس میں بھی لوگوں کی انویسٹمنٹ ہے جو اس این او سی میں شو نہیں ہو رہے. ٹھیک ہے, تو لوگ فکر مند ہیں. تو سب کو میں نے یہی کہا کہ یہ پہلا قدم ہے, اگلی این او سیز بھی آنی ہے فیز وائز. اور اس میں ایک بہت بڑا رقبہ بحریہ گرین کا ہے, اور پاکستان ہاؤسنگ اسکیم کے فلیٹ ہیں, پریسنٹ 61, 62, 63 ہے, جس میں بہت ساری فائلز کو شفٹ کیا گیا ہے. اور بحریہ ٹاؤن نے ابھی تک اس کا لینڈ مارک واضح نہیں کیا. اس کو لے کے بھی بہت سارے الاٹیز تشویش کا شکار ہیں, چونکہ اس میں 61, 62, 63 کو لیتے ہیں ان پریسنٹ کو, تو اس کے اندر بہت تیزی سے ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں, مارکیٹ میں بہت تیزی سے فائل کا بزنس ہے, اور لوگوں کو جب ٹرانسفر مل رہا ہے تو لوگوں کو یہ امید ہے کہ یہ پریسنٹ بھی عنقریب بحریہ کہیں نہ کہیں لوکیٹ کرے گا. اور بحریہ انتظامیہ میں سمجھتا ہوں متحمل بھی نہیں ہے کہ مزید افیکٹ اس کو کریٹ کیا جائے, کیونکہ جتنا بڑا یہ برانڈ ہے بحریہ, اور جو اس کے روح رواں ملک ریاض حسین صاحب, جو ان کی طبیعت ہے, جو ان کی شخصیت ہے, اور اللہ نے جو مقام دیا ہے, وہ ڈیزرو نہیں کرتے کہ ان کے ساتھ بزنس کرنے والا کوئی بھی آدمی نقصان میں رہے. تو یہ میری ارباب اختیار سے گزارش ہے, جس طرح میرے پہلے ولاگ کے اندر ایک گزارش کی تھی میں نے کہ افیکٹیز کو نہیں آنے والی ڈیل کے اندر کہیں اسپیس دی جائے, تو بہت شکر گزار ہوں کہ 125 گز کی آؤٹ آف باؤنڈری فائلز کو انہوں نے بحریہ گرینز کے اندر اکوموڈیٹ کیا. آج پھر ان سے گزارش کرتا ہوں کہ پریسنٹ 61, 62, 63 کو بھی کہیں نہ کہیں ایلوکیٹ کریں, تاکہ لوگوں کی انویسٹمنٹ کو, سرمایہ کو تحفظ ملے انہیں. اور ایک بہت بڑے والیوم کے اندر آج بھی افیکٹس منتظر ہیں کہ 23A کے ولاز ہیں, اسپورٹ سٹی کے ولاز ہیں, اور ان کے پلاٹس ہیں, اور بہت بڑی ایک تعداد ہے جن کی کالز ہمیں آتی ہیں, اور جو ہم سے ایک ہی سوال کرتے ہیں کہ ساری باتیں آپ کی ٹھیک ہیں, ہماری داد رسی کب ہوگی, ہم نے 9 سال ہو گئے انویسٹمنٹ کیے ہوئے, ہمیں کب اکوموڈیٹ کرے گی. بحریہ کے پاس آج نئی ڈیل دینے کے لیے تو زمین ہے, تو جو ہم لوگ اتنے سالوں سے انویسٹمنٹ کر کے بیٹھے ہیں بحریہ ٹاؤن کے نام پہ, اور ہماری زندگیوں کی جمع پونجیاں ہیں, ہمارے لیے کیوں کوئی بحریہ ٹاؤن سولوشن نہیں کرتا, اور آپ لوگ آواز کیوں نہیں اٹھاتے. تو ان تمام ویورز کے لیے میں اس پلیٹ فارم سے آواز اٹھا رہا ہوں بحریہ انتظامیہ سے بڑے ادب کے ساتھ, کہ آج موقع ہے آپ کے پاس نئی ڈیل متعارف کروانے کے لیے لینڈ ہے, اور آگے مزید اسپیس ہے, ان کو بھی کہیں نہ کہیں جلد از جلد اکوموڈیٹ کریں آپ. تھینک یو سو مچ. میرا سوال بھی یہی تھا ایک آخری, کہ آپ پلیز اپنی آواز میں بحریہ مینجمنٹ کو ریکویسٹ کریں کہ یہ جو ڈسپیوٹ اور کینسل فائل ہے, لیکن آپ نے جواب دے دیا. تھینک یو سو مچ. آج کے لیے آپ نے ٹائم نکالا, اپنا قیمتی ٹائم ہمیں دیا, مجھے بھی رہنمائی ملی, اور ہمارے ویورز کو بھی امید کرتی ہوں رہنمائی ملی ہوگی. انشاءاللہ نیکسٹ بلاگ میں آپ سے ضرور ملیں گے. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے موقع دیا مجھے اپنی رائے پیش کرنے کا, اور آپ کو اللہ پاک مزید بہت ترقی دے. آمین. بہت شکریہ. شکریہ. تھینک یو.